میں لندن سے پڑھ کر پورے 10 سال بعد واپس آیا تھا۔ جہاز سے اترتے ہی جب میں نے اپنی سرزمین کی ہوا میں سانس لی تو ایک عجیب سا سکون دل میں اتر گیا، مگر اس سکون کے پیچھے ایک بے چینی بھی تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میرے والد کے جانے کے بعد سب کچھ ویسا نہیں رہا ہوگا۔ میرے والد ایک کامیاب بزنس مین تھے، شہر کے سب سے بڑے ہوٹل کے مالک، جن کی ایمانداری اور سختی دونوں کی مثال دی جاتی تھی، مگر ان کی وفات کے بعد میں تعلیم کی وجہ سے واپس نہیں آ سکا، اور اب جب میں لوٹا تھا تو خبریں کچھ اچھی نہیں تھی۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہوٹل خسارے میں جا رہا ہے، انتظام خراب ہو چکا ہے، پرانا وقار ختم ہو گیا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ سیدھا مالک بن کر جانے کی بجائے حقیقت جانوں گا۔ اسی میں نے ایک عجیب سا قدم اٹھایا۔ میں نے اپنے کپڑے بدل لیے، داڑھی بڑھا لی، بال بکھیر لیے اور اپنے آپ کو ایک بھکاری جیسا بنا لیا تاکہ کوئی بھی مجھے پہچان نہ سکے۔ جب میں ہوٹل کے دروازے کے قریب پہنچا تو دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں میں نے بچپن گزارا تھا، جہاں میرے والد مجھے ساتھ لے کر آیا کرتے تھے، جہاں ہر ملازم مجھے عزت سے دیکھتا تھا، مگر آج میں ایک اجنبی کی طرح دروازے پر کھڑا تھا۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہونے لگا، دربان نے مجھے روکتے ہوئے کہا، کہاں گھس رہے ہو؟ نکل جاؤ یہاں سے۔ میں نے دھیرے سے کہا، مجھے اندر جانا ہے، کچھ کام ہے، مگر اس نے میری بات سنے بغیر مجھے دھکا دیا اور میں لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ میرے دل میں عجیب سا درد اٹھا، مگر میں نے خود کو سنبھالا اور دوبارہ کوشش کی۔ اس بار میں کسی طرح اندر داخل ہو گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ ہوٹل جو کبھی چمکتا دھمکتا تھا آج بکھرا ہوا لگ رہا تھا، صفائی کا معیار گر چکا تھا، عملہ سست اور لاپرواہ تھا، مہمانوں کے چہروں پر بھی ناراضگی صاف نظر آ رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا ریسیپشن کے قریب پہنچا، جہاں ایک شخص کرسی پر ٹانگیں پھیلائے بیٹھا تھا۔ وہی مینیجر تھا جس کے بارے میں نے سنا تھا۔ میں نے اس کے قریب جا کر پانی مانگا تو اس نے مجھے ایسے دیکھا جیسے میں کوئی گندگی ہوں، اور زور سے چلایا، یہاں بیکاریوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، نکل جاؤ یہاں سے۔ میں نے کہا، میں صرف تھوڑی دیر بیٹھنا چاہتا ہوں، مگر اس نے فوراً سیکیورٹی کو بلایا اور مجھے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ اس وقت میں دل میں غصہ بھی تھا اور دکھ بھی، مگر میں خاموش رہا کیونکہ میں سچ جاننا چاہتا تھا۔ میں باہر بیٹھا سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک نرم سی آواز میرے کانوں میں پڑی، آپ ٹھیک ہیں؟ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، ایک سادہ سی لڑکی میرے سامنے کھڑی تھی، اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ اس نے مجھے دیا اور کہا، آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ میں نے پانی لیا اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ اسی ہوٹل کی ویٹریس تھی، اس کے چہرے پر تھکن بھی تھی اور ہمدردی بھی۔ میں نے اسے پوچھا، یہ ہوٹل ایسا کیوں ہو گیا؟ پہلے تو وہ ہچکچائی، پھر آہستہ سے میرے پاس بیٹھ کر بولی، آپ شاید یہاں کے نہیں ہیں، اس لیے نہیں جانتے، یہاں سب کچھ بدل چکا ہے۔ میں خاموشی سے اس کی بات سننے لگا۔ اسے بتایا کہ مالک کے انتقال کے بعد سب کچھ مینیجر کے ہاتھ میں آ گیا۔ شروع میں تو سب ٹھیک تھا، مگر آہستہ آہستہ اس نے اپنی اصلیت دکھانا شروع کر دی۔ اس نے ایماندار ملازمین کو نکال دیا اور اپنی مرضی کے لوگ رکھ لیے جو اس کے اشاروں پر چلتے تھے۔ ہوٹل کا پیسہ آہستہ آہستہ غائب ہونے لگا، مگر حساب کتاب میں سب ٹھیک دکھایا جاتا تھا۔ جو بھی اس کے خلاف بولتا اسے نوکری سے نکال دیا جاتا یا ڈرایا دھمکایا جاتا۔ میری سانسیں تیز ہونے لگی۔ میں نے پوچھا، کیا کسی نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی؟ اس لڑکی نے اداس ہو کر کہا، سب ڈرتے ہیں، اس کے پاس بہت طاقت ہے، وہ اوپر تک لوگوں کو خرید چکا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ کہتا ہے کہ اصل مالک کبھی واپس نہیں آئے گا۔ وہ اپنے باپ کے جنازے کو کاندھا دینے نہیں آیا، اپنے ڈوبتے ہوئے کاروبار کو سہارا دینے بھی نہیں آیا۔ میں نے اس ہوٹل پر اتنے سال لگائے، اب یہ میرا ہے، اس لیے اب میں ہی مالک ہوں۔ یہ سن کر میرے دل میں آگ سی لگ گئی، مگر میں نے خود کو قابو میں رکھا اور اسے مزید پوچھا۔ اس نے ایک ایسی بات بتائی جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ اس نے کہا کہ مینیجر نہ صرف پیسہ چوری کر رہا ہے بلکہ ہوٹل کو جان بوجھ کے نقصان بھی دکھا رہا ہے تاکہ سستے داموں کسی اور کو بیچ سکے، اور وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا رشتہ دار ہے۔ یہ سن کر میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے زمین کی طرف دیکھا اور سوچنے لگا کہ میرے والد کی محنت کو کیسے برباد کیا جا رہا ہے۔ وہ لڑکی میری حالت دیکھ کر بولی، آپ فکر نہ کرے، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں، ایک دن سب کے سامنے آئے گا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں سچائی تھی اور ایک عجیب سی امید تھی۔ میں نے اسے پوچھا، تم یہاں کیوں کام کر رہی ہو جب سب کچھ غلط ہے؟ تو وہ مسکرا کر بولی، گھر کے حالات ایسے ہیں کہ نوکری چھوڑ نہیں سکتی، مگر دل سے دعا کرتی ہوں کہ کوئی آئے اور سب کو ٹھیک کرے۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں ایک عزم پیدا ہوا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب وقت آ گیا ہے سر سامنے لانے کا۔ میں نے اس لڑکی کا شکر ادا کیا اور وہاں سے اٹھ گیا۔ رات بھر میں نے سوچا اور اگلے دن کے لیے خود کو تیار کیا۔ اب میں وہ بھکاری نہیں تھا جو کل تھا، بلکہ اپنے حق کے لیے کھڑا ہونے والا تھا۔ اگلی صبح میں نے اپنے اچھے کپڑے پہنے، اپنے گارڈز کو ساتھ دیا اور اپنے وکیل کو بھی بلایا۔ جب میں ہوٹل کے دروازے پر پہنچا تو وہی دربان مجھے پہچان نہ سکا، مگر اس بار میرے ساتھ کھڑے گارڈز کو دیکھ کر اس کا رویہ بدل گیا۔ میں سیدھا اندر داخل ہوا اور ریسیپشن کی طرف بڑھا جہاں وہی مینیجر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور چونک گیا۔
کیونکہ اب میں ایک مختلف شخصیت کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار خوف نظر آنے لگا۔ میں نے آہستہ سے کہا، مجھے پہچانا؟ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر الفاظ اس کے گلے میں کہیں اٹک گئے۔ ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں ہم پر تھی۔ اب وہ لمحہ آ چکا تھا جب سر سامنے آنا تھا اور کسی کے پاس بھی بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں سیدھا دیکھتے ہوئے اپنا نام بتایا تو اس کے چہرے کا رنگ ایک دم بدل گیا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور وہ کرسی سے آہستہ آہستہ کھڑا ہو گیا۔ ادھر ادھر کھڑے ملازمین ایک دوسرے کو دیکھنے لگے جیسے کسی نے اچانک کوئی بڑا راز کھول دیا ہو۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھا اور کہا، میں وہی ہوں جس کے بارے میں تم سب کو بتایا گیا تھا کہ وہ کبھی واپس نہیں لوٹے گا۔ میں اس ہوٹل کا اصل مالک ہوں اور آج میں یہاں سچ جاننے اور انصاف کرنے آیا ہوں۔ یہ سن کر ہال میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ کچھ ملازمین کے چہروں پر حیرت تھی، کچھ کے چہروں پر خوشی اور کچھ کے چہروں پر خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ مینیجر نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، سر آپ اچانک کیسے آ گئے؟ ہمیں تو اطلاع بھی نہیں دی گئی تھی۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اطلاع دیتا تو شاید تم سب کچھ چھپا دیتے، اسے میں نے وہی کیا جو ضروری تھا۔ میں نے اپنے وکیل کو اشارہ کیا، اس نے فوراً فائل کھولی اور کچھ کاغذات میرے ہاتھ میں دیے۔ میں نے وہ کاغذات میز پر رکھے اور کہا، یہ ہوٹل کے پچھلے چند سالوں کے حساب کتاب ہے جو تم نے بڑے سلیقے سے بدلنے کی کوشش کی، مگر سچ کبھی نہیں چھپتا۔ تم نے پیسہ چرایا، تم نے ایماندار لوگوں کو نکالا، تم نے اس ہوٹل کو جان بوجھ کر نقصان میں دکھایا تاکہ اسے اپنے رشتہ دار کے ہاتھ بیچ سکو۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا جیسے کوئی اس کی مدد کرے گا، مگر آج کوئی اس کے ساتھ کھڑا نہیں تھا۔ وہ ہکلانے لگا اور بولا، سر یہ سب غلط فہمی ہے، میں نے ہمیشہ اس ہوٹل کے لیے کام کیا ہے، میں نے سخت محنت کی، آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے۔ میں نے اس کی بات سن کر ایک تلخ مسکراہٹ دی اور کہا، غلط فہمی کل تک تھی، آج حقیقت ہے۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے سیکیورٹی کو بلایا اور کہا، کل اسی شخص نے مجھے دھکے دے کر اس ہوٹل سے نکالا تھا کیونکہ میں ایک بھکاری کے بیس میں تھا، اور آج میں اسی ہوٹل کا مالک بن کر اس کے سامنے کھڑا ہوں۔ فرق صرف لباس کا نہیں، نیت کا بھی ہے۔ تم نے اس جگہ کو اپنی جاگیر سمجھ لیا تھا، مگر یہ میرے باپ کی امانت ہے اور میں اسے برباد نہیں ہونے دوں گا۔ اتنے میں وہی ویٹریس آگے بڑھی جس نے کل میری مدد کی تھی۔ وہ ڈری ہوئی تھی مگر اس کی آنکھوں میں ہمت تھی۔ میں نے اسے اپنے پاس بلایا اور کہا، تم سچ بتاؤ، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ پہلے تو وہ خاموش رہی، پھر اس نے ہمت کر کے سب کچھ بیان کرنا شروع کیا۔ اس نے بتایا کہ کیسے ایماندار ملازمین کو نکالا گیا، کیسے ہوٹل کا سامان چوری ہوا، کیسے جھوٹے بل بنائے گئے اور کیسے مینیجر نے سب کو ڈرا دھمکا کر خاموش رکھا۔ اس کی ہر بات ہال میں گونج رہی تھی اور ہر لفظ کے ساتھ مینیجر کا چہرہ مزید زرد ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے وکیل کی طرف دیکھا، اس نے سر ہلایا اور کہا، ہمارے پاس اس سب کے ثبوت بھی موجود ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ابھی قانونی کارروائی شروع کی جا سکتی ہے۔ میں نے فوراً کہا، ہاں ابھی اور اسی وقت۔ پھر میں نے سیکیورٹی کو حکم دیا کہ مینیجر کو وہی روکا جائے۔ وہ بھاگنے کی کوشش کرنے لگا مگر اس بار اسے روک لیا گیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی خوف تھا جو کل میری آنکھوں میں تھا جب اس نے مجھے دھکے دیے تھے، مگر فرق یہ تھا کہ میں بے قصور تھا اور وہ مجرم۔ ہوٹل کے باقی ملازمین آہستہ آہستہ میرے قریب آنے لگے۔ کچھ نے ہمت کر کے کہا، سر ہم سب مجبور تھے، ہم سب جانتے تھے مگر ڈرتے تھے۔ میں نے ان کی بات سننے کہا، ڈر ہمیشہ ظلم کو بڑھاتا ہے، مگر اب سب بدل جائے گا۔ جو ایماندار ہیں انہیں کبھی خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے فوراً اعلان کیا کہ آج کے بعد اس ہوٹل میں ہر چیز شفاف ہوگی، ہر ملازم کو اس کا حق ملے گا اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ میں نے پرانے نکالے گئے ملازمین کو واپس بلانے کا حکم دیا اور نئے سرے سے نظام بنانے کا فیصلہ کیا۔ ہال میں ایک نئی امید کی لہر دوڑ گئی۔ پھر میری نظر ایک ویٹرس پر پڑی، وہ خاموشی سے ایک طرف کھڑی تھی۔ میں اس کے پاس گئی اور کہا، اگر تم کل میری مدد نہ کرتی تو شاید میں آج بھی اندھیرے میں ہوتا۔ تم نے سچ بولنے کی ہمت کی، اس لیے میں تمہیں اس ہوٹل میں ایک بہتر مقام دینا چاہتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا، سر مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس یہ ہوٹل پہلے جیسا ہو جائے، یہی کافی ہے۔ اس کی بات سن کر میں دل کو عجیب سا سکون ملا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اپنے والد کو یاد کیا، جیسے وہ کہیں سے مجھے دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہو۔ میں نے آہستہ سے کہا، ابو میں نے آپ کی امانت بچا لی۔ اس دن کے بعد ہوٹل میں سب کچھ بدلنا شروع ہو گیا۔ پرانا وقار واپس آنے لگا، ملازمین کے چہروں پر اطمینان نظر آنے لگا اور میں نے خود کو پہلے سے زیادہ مضبوط محسوس کیا، کیونکہ میں نے سیکھ لیا تھا کہ کبھی کبھی سچ جاننے کے لیے خود کو گرانا پڑتا ہے، بیس بدلنا پڑتا ہے، مگر جب انسان سچ کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو پھر کوئی بھی طاقت اسے ہرا نہیں سکتی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔